السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ بہت ہی پسند ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو صدقے کے ذریعے مدد کرتا ہے تو بندے کی یہ ادا اللہ کو خوش کر دیتی ہے، راضی کر دیتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ سفر کا چاند نظر آئے تو فوراً صدقہ نکال دیا کرو، کیونکہ ماہ سفر میں انسان کے گناہوں کے حساب سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اس مہینے استغفار کی کثرت اور نوافل نماز بھی ادا کیا کریں۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ماہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ تو اس مہینے کا کون سا صدقہ دینے سے ہر آفت بلا اور مصیبت سے حفاظت ہوگی؟ تو ویسے تو صدقہ چاہے جو بھی ہو آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص صدقہ دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین نے علم جعفر کی روشنی میں خود صدقہ کرنے کا طریقہ پیش کیا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا مکمل طریقہ پیش کیا جائے گا۔ تو ماہ سفر کا مہینہ ابھی بھی شروع ہوا ہے، تو آپ کے پاس کافی وقت ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک صدقہ ضرور کر سکیں۔ اور یہاں 3 طرح کے مختلف صدقے پیش کیے ہیں، ان میں سے آپ کو جو بھی ٹھیک لگے وہ صرف ایک صدقہ ہی کرنا کافی ہے، تینوں کے تینوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرنا چاہے تو تینوں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پیارے دوستو، اب صدقے کا طریقہ بتانے سے پہلے اس مہینے کے تعلق سے کچھ خاص باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس مہینے کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی بہن ماہ سفر کے مہینے کے بارے میں بہت غلط باتیں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی کاروبار تجارت نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، نہ جانے کیا کیا گمراہ کرنے والی باتیں بیان کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہیں۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اب ایسی غلط گمراہ کرنے والی باتوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دل میں ایسی باتوں کا اضافہ کیا جو اس میں نہیں ہے تو اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ وہ حوالہ سنن ابن ماجہ جلد 31 نمبر 14۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی برے لینا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ وہ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 5717۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات بعض طور پر صاف ہو جاتی ہے کہ ماہ سفر کو منحوس ماننا گمراہی ہے، اور ایسی باتیں ہمارے دل میں ناقابل قبول ہے۔ تو ماہ سفر کو منحوس ماننا اور اسے برا سمجھنا سراسر غلط ہے۔ دن اور رات اور مہینہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور اسے برا یا منحوس کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع ہونے پر رنجیدہ اور ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے، وہ اس لیے کہ اس مہینے میں بندوں کے گناہوں کے طور پر آفت اور مصیبت پیش آ سکتی ہے۔ تو جو لوگ اس مہینے میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں بتائیں گے ان پر بلاؤ کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا، اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے بزرگان دین نے اس ماہ سفر میں کچھ صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ صدقہ ہر طرح کی آفت، مصیبت، پریشانی اور جان و مال کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ سفر کے 3 خاص طرح کے آسان صدقے کا عمل بیان کروں گا۔ تو جو کوئی بھی یہ تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک صدقہ بھی کر دے گا تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کی آفت، مصیبت، بلا اور رزق کی تنگی سے پورا سال محفوظ رہے گا، اور آنے والا پورا سال اللہ رزق میں اتنی برکتیں دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج کے یہ تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک صدقہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر دینا۔ اب یہ 3 صدقے بتانے سے پہلے میں آپ کو اس سال یعنی ماہ سفر 2025 کے لیے علماء علم نجوم نے جو صدقہ دینے کی تاکید کی ہے وہ ماہ سفر 2025 کا صدقہ ان 4 چیزوں کا ہے۔ پہلا صدقہ پیلا اناج یعنی گیہوں کا ہے،
آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اناج دینا چاہتے ہیں تو ثابت گیہوں دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے وہ اناج پسا ہوا نہ ہو، یعنی آٹے کے طور پر نہیں دینا ہے بلکہ ثابت اناج دینا ہے۔ دوسرا صدقہ حسب توفیق گوشت کا ہے۔ اب یہ گوشت 4 پیروں والے جانور کا ہونا چاہیے، چاہے وہ بڑا جانور ہو یا چھوٹے جانور کا، اور کوشش کی جائے کہ وہ گوشت مرغی کا نہ ہو، یعنی 2 پیر والے جانور کا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا صدقہ مچھلی کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اچھا رزق دیا ہے تو آپ بڑی مچھلی لا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی حیثیت کم ہے تو چھوٹی مچھلی کسی غریب مومن جو صدقے کا مستحق ہو اسے دے دیں، لیکن وہ مچھلی کٹی ہوئی نہ ہو، پوری ثابت مچھلی لا کر دینی ہے۔ چوتھا صدقہ سبزی کا۔ آپ بازار سے کوئی بھی ہری سبزی لا کر دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ سبزی پالک ہو یا تو پتوں والی سبزی ہو تو بہتر ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں لے کر کے گھر کے تمام لوگ اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر یہ دعا مانگیں، اے میرے اللہ، میری اور میرے گھر والے سے تمام نحوست کو ختم فرما، نظر، حسد، جادو اور تعویذ کے تمام اثرات کو ختم فرما، اور ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، آمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی غیبی مدد آپ کے گھر میں قائم ہو جائے گی، اور جو نظر، حسد کے اثرات، بندش کے اثرات، جادو کے اثرات آپ کے گھر پہ ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے، اور آنے والا پورا سال آپ کا خوشحال گزرے گا۔ تو یہ 4 چیزوں کا صدقہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ نکال سکتے ہیں، اور اگر یہ 4 چیزوں کا صدقہ ایک ساتھ نہیں نکال سکتے تو آپ یہ 3 چیزوں کے صدقے میں سے کوئی ایک چیز کا صدقہ نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے اب وہ 3 چیزوں کا صدقہ دیکھتے ہیں جن میں سے کوئی ایک چیز کا صدقہ آپ ہر سال ماہ سفر میں نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ، اب یہ صدقہ آپ ماہ سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن یا کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ یہ اناج کا صدقہ ہے۔ اب یہ صدقہ بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں رکھا ہوا اناج یا تو بازار سے لے آئیں، جیسے کم سے کم 1.25 کلو، یا تو 5 کلو، یا تو 10 کلو اناج اپنی حیثیت کے مطابق لے لیں۔ اگر آپ اناج نہیں دے سکتے تو کوئی پھل لے لیں یا تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لے لیں، اور پھر آپ اچھی طرح وضو بنا کر وہ اناج یا پھل اپنے سامنے رکھ لیں، اور پھر اول آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام، اس میں پاک یا رزاق یا وہاب، یہ دونوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اس اناج پر یا پھل پر دم کر دیں، یعنی پھونک مارتے، اور پھر یہ اناج یا پھل کسی غریب ضرورت مند مومن بھائی یا بہن کو دے دیں۔ بس تو اگر آپ نے یہ صدقہ کر لیا تو انشاءاللہ آنے والا پورا سال آپ پر نہ کوئی آفت آئے گی اور نہ ہی مصیبت، اور پورا سال آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اللہ پورا سال اتنا رزق عطا کرے گا کہ گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ صدقہ بہت ہی آسان ہے، تو یہ صدقہ ضرور کر دینا ہے۔ اب آئیے گا دوسرا، اب یہ صدقہ بھی ماہ سفر کے پورے مہینے میں آپ کو کسی بھی دن کر دینا ہے۔ اب یہ صدقہ گوشت کا ہے۔ جی ہاں، آپ کو 1.25 کلو بکرے کا ہڈی والا گوشت لے آنا ہے، کسی اور جانور کا گوشت نہیں لانا ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیں۔ اب آپ کو ہر صدقہ اس نیت سے کرنا ہے کہ میں یہ صدقہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ایسی نیت کر لینی ہے، اور پھر اس گوشت کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھما لیں، یا آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے سر سے 7 مرتبہ گھما لیں، یا تو کوئی بیمار شخص ہے تو اس کے اوپر سے بھی 7 مرتبہ گھما لیں، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی قیمہ کر کے پرندوں کو کھلا دیں، یا تو کسی مومن بھائی یا بہن جو صدقہ لے سکتے ہیں انہیں دے دیں۔ تو یہ صدقہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن بکرے کا گوشت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ خرید سکتے ہیں تو ہی یہ صدقہ دیں، ورنہ اناج کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اب آج کا تیسرا
اور آخری صدقہ نمبر 3، اب یہ صدقہ بھی آپ کو ماہ سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن دے دینا ہے۔ اب آپ اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے کوئی اچھا سا لباس لے آئیں، یا تو آپ کے پاس گھر میں کوئی ایکسٹرا لباس ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور پھر کسی ضرورت مند مومن بھائی یا بہن یا چھوٹے بچوں کو لباس دے دیں جو صدقہ لے سکتے ہوں۔ یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ جب تک یہ لباس وہ شخص پہنے گا تب تک آپ پر نہ ہی کوئی پریشانی آئے گی اور نہ ہی مصیبت یا آفت آئے گی۔